نشین پہ موجود گواہ کے ایڈیٹر سید فاضل حسین صاحب پرویز اور ناظم میں بے مثال کن کن کے نام لوں، فراست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے اور مجھے خوشی یہ ہے، اور آج میں اپنے آپ پر بہت خوش ہوں کہ میرے ہم کلاس اور حیدرآباد ایسوسیشن نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر سلیم الحق اور ہماری کلاس میٹ اور ان کی شریک حیات ڈاکٹر آمن الحق یہاں پر موجود ہیں۔ تالیوں سے استقبال کیجیے۔ یہ جو موضوع ہے جس پر جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا۔ اس ملک میں 22 زبانیں، اردو ان 22 زبانوں میں وہ ممتاز زبان ہے کہ اگر آزادی ہندوستان اور انگریزوں کو اس ملک سے باہر کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ اگر ایک دفتر مرتب کیا جائے تو کوئی بھی زبان، آپ کو معلوم ہے کہ میں جو لفظ کہتا ہوں وہ مستند ہوتا ہے اور جب تک کہ اس کی تحقیق نہیں کرتا، آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، کوئی زبان بھی 10% اردو کے سامنے اپنے اشعار پیش نہیں کر سکتی۔ وہ زبان تو معلوم یہ ہوا، یہ ٹھیک ہے آزادی کے بعد جن لوگوں نے نظمیں لکھی، گانے لکھے، we appreciate that، مگر اس وقت ان کو اس نظم لکھنے کا مواضع بھی ملا، ان کا نام بھی روشن ہوا، ان کو بڑی جگہیں بھی دی گئی، لیکن آزادی سے پہلے جن سپوتوں نے، جن جانثاروں نے قلم اٹھایا اور نظم لکھی، شعر لکھا، وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر وہ کام کر رہے تھے۔ دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ مثال سے واضح کر رہا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ گواہ کے مدیر فاضل حسین پرویز صاحب نے فضل الحق خیر آبادی کا ذکر کیا۔ میں اس وجہ سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک بار میں اپنے عنوان پر آ جاؤں تو پھر اس سے کنار کشی مشکل ہے کہ کتنے لوگ کالے پانی انڈمان آئلینڈ کو بھیجے گئے، کتنے لوگ توپ کے دہانے پر بس بن کر اڑا دیے گئے۔ یہی محمد حسین آزاد کے بعد کو توپ کے دہانے پر کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ غالب تو بچ گئے، غالب کا خط پڑھیے، یہ جو سکے لکھے گئے تھے، سکہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بادشاہ کی تعریف میں جو خطے لکھے جاتے ہیں۔ 65,000 انگریز پورے ہندوستان پر حکومت نہیں کر رہے تھے، بلکہ 65,000 انگریزوں کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ انڈین جاسوس ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انڈیا آفس لندن میں جو لیٹرز ہیں، ایک اردو میں کتاب عاشور کاظمی کی آئی ہے، جاسوسوں کے خطوط، اور ابھی خطوط نگاری پر جو 3 مہینے پہلے سیمینار ہوا کشمیر میں، اس میں میں نے کینوٹ اسپیکر میں اس میں تقریباً 6 خطوط کو میں نے پیش کیا، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہیں۔ یہ جاسوس تھے جو ان لوگوں کو رپورٹ دیتے تھے
کہ فلاں گھر میں اتنی تلواریں ہیں، فلاں شخص کا ارادہ یہ ہے، فلاں جگہ اتنے تھیلے بارود کے رکھے ہوئے ہیں، فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے، میرٹھ سے یہ آزادی خواہ جو نکل چکے ہیں اس وقت فلاں سرائے میں موصوف ہیں. جاسوسی. اور ان لوگوں نے آپ کی ان کے مقابل تو ایک ایسا ہی خط فضل الحق خیر آبادی، یہ جو جاوید ہیں، جاوید اختر، ان کے پردادا، ان کے باپ جانثار اختر، جانثار اختر کے باپ مصطفی خیر آبادی، اور مصطفی خیر آبادی کے دادا فضل حق خیر آبادی، والد سر، ان کے پردادا. ہوا یہ کہ میرٹھ کے ایک آزادی خواہ دستے کو ایک خط لکھا. سر سید نے جھوٹ کہہ کر کہ اس مولوی کی زندگی بچا لی جائے. جب انگریزوں نے پوچھا کہ یہ خط ہمیں ملا ہے، کیا یہ صحت ہے، صحیح ہے کہ اس کو مولوی صاحب نے لکھا؟ کیونکہ سر سید پر انگریزوں کو اعتبار تھا اس وجہ سے کہ میوٹنی کے زمانے میں، غدر کے زمانے میں جب قتل عام ہو رہا تھا، سر سید نے اپنے گھر میں 11 انگریزوں کی جانیں بچائی تھی، ان کو چھپا کر رکھا تھا. انگریز اس کے بہت مدیون تھے، بہت ممنون تھے. تو انگریزوں نے کہا کہ یہ خط صحیح ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ غلط ہے، یہ تو جھوٹا خط ہے، یہ تو میں خط جانتا ہوں، یہ خط ہی نہیں ہے مولوی صاحب کا، فضل خیر آبادی کا. تو وہ کیس کلوز کرنے کے لیے مجسٹریٹ نے ان کو بلایا دہلی میں، اور دہلی میں بلا کر کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تاکہ کیس کو کلوز کیا جائے. مولوی صاحب نے کہا وہ خط میرا ہے. ایسا محسوس ہوا کہ بجلی اس حال میں گری، لوگ دنگ ہو گئے. کہا یہ خط تمہارا ہے؟ کہا ہاں یہ خط میرا ہے. یعنی یہ خط تم نے لکھا ہے؟ فضل حق خیر آبادی نے کہا یہ خط میں نے لکھا ہے. کہا یہ جو دستخط نیچے ہے تم نے کی ہے؟ کہا یہ دستخط میری. حق کی بات جب آتی ہے تو پھر زندگی کی کوئی آپ کے پرواہ نہیں کی جاتی. یہ ہے آزادی خواہ. لوگوں نے سمجھا کہ اب 1-2 گھنٹے کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، لیکن پھر سر سید کا اثر کام آیا کہ اس پھانسی کی سزا کو کالے پانی کی سزا میں تبدیل کر کر منیر شکو آبادی کے ساتھ موزلی فضل حق صاحب کو بھی کالے پانی بھیج دیا گیا. کہہ رہا یہ ہوں میں کہ بہت سوں کے تو نام آتے ہیں، لیکن اس شخص کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں آج اتنے بڑے مجمع میں جب میں یہ واقعات جو اتنا اتھینٹک اور اتنا کتابوں میں ہے پیش کر رہا ہوں، تو جو ہم لوگوں نے عمریں گزاری ہیں، کیوں ہم اس سے واقف نہیں تھے، جبکہ دوسروں کے معمولی واقعے سے واقف؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک پالیسی کے تحت حسن یوسف کو کنویں ہی میں بند رکھا گیا تاکہ لوگوں تک نہ معلوم ہو. وہی مسئلہ آ رہا ہوں اپنے اس پر اردو ادب کے ساتھ ہوا. آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں شعر لکھنا انگریزوں کے بارے میں آپ کے لیے ایک پروانہ مرگ تھا کہ آپ اپنی دستخط سے اپنی پھانسی، اپنی مرگ کا، اپنی جائیداد کے لٹنے کا، اپنی پوری زندگی کا آپ فیصلہ لے رہے تھے. جب ملک آزاد ہوا اس کے بعد کم از کم دوسرے ملکوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جو کوئی بھی اس ملک کی آزادی کے بارے میں کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں کچھ بھی لکھتا ہے، اس کو پوری دستاویزی آپ کے ایک دفتر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن عجب اردو کی قسمت ہے کہ وہ لوگوں نے جنہوں نے اتنے شعر لکھے، ایسی ایسی نظمیں لکھی، ایسے ایسے شہر پرآشوب لکھے، ان لوگوں کا ذکر تک نہیں ہے. اس وجہ سے فاضل حسین پرویز صاحب نے یہ عنوان ہمیں دیا کہ جد و جہد آزادی میں اردو شعراء کا حصہ، تاکہ معلوم ہو. جب انڈیپینڈنس ہوا اس کے بعد بھی
لوگوں نے اس طرف توجہ اس وجہ سے نہیں کی کہ اگر حق کی بات کی جائے، اگر لیڈروں کے ان کے نکات اور ان کے نقائص بیان کیے جائیں تو پھر پبلک اور روشن ہو جائے گی. تو اس وقت بھی اس کو پوری طریقے سے مشکل سے 1 درجن کتابیں بھی نہیں ہیں. سب سے بڑا کام اس مسئلے پر قومی یکجہتی کے تحت یا نغمہ آزادی کے تحت علی جواد زیدی نے کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کوئی بڑا کام. اس کے بعد ایک آدھ کتاب خود ڈاکٹر شجاعت نے اور دوسرے لوگوں نے دی ہے، لیکن جو تحقیق کی جائے اور جو چیزیں جمع کی جائیں وہ کام اس قدر نہیں ہوا. اس وجہ سے اردو کا کوئی ممتاز شاید اس زمانے کا نہ ہو. اب میں مثالوں سے پیش کروں گا جس نے اس بارے میں گفتگو نہ کی ہو کہ فضیلت انسان کیا ہے، حقوق انسان کیا ہے، احترام انسان کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سویلائزیشن کی جو سب سے اہم شناخت ہے ہاؤ یو ٹریٹ یور مائنورٹیز. کوئی ملک متمدن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر اس نے اپنی مائنورٹیز کے حقوق اور ان کے رائٹس کا احترام نہ کیا. You will be anything but you are not a civilized society. T.S. Eliot. یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آدمیت احترام آدمی، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا احترام کرو، باخبر شو از مقام آدمی. سب سے بڑا پرابلم آج کی دنیا کا یہ ہے مائی وے از دا ہائی وے، آپ کے حقوق کو مانتا ہی نہیں. تو اردو کے خمیر میں، اردو کے وجدان میں، اردو کے ضمیر میں عظمت انسان ہے، ظلم و جور کے خلاف آواز ہے. اور سب سے قدیم کتاب اسی دکن کی ہے. آپ کو بتاؤں کہ اردو کی سب سے قدیم کتاب جو اس وقت موجود ہے اس کا نام ہے نوسرہار. وہ اشرف بیابانی کی 1509 عیسوی کی کتاب ہے جو بیجاپوری تھے. یہ 1800 شعر کی مثنوی کی شکل میں یہ کربلا کی داستان ہے. لیکن جہاں کہیں بھی موقع ملا ہے اس کتاب میں ظلم کے خلاف، انسانیت کے فیور میں، انسانی قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ اشرف بیابانی صوفی تھے، خانخواہی تھے، تو انہوں نے واقع کربلا بیان کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی آپ کے جو ہے موقع ملا ہے انسانی قدروں کی نمائش کی ہے. اور اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو مرحومہ سیدہ جعفر نے اس کو ایڈٹ کیا ہے اور یہ یہیں سے آپ کے شائع ہوئی ہے. تو آج 512 سال پرانی کتاب جو ہے انصاف کے بارے میں، سب سے پہلے اگر کوئی ہے، تحقیق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کہیں جی انہوں نے 50 لاکھ شعر کہے. تحقیق میں یہ دیکھا جاتا ہے what is present now. تحقیق میں صرف اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے کیا چیز آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو نوسرہار موجود ہے. نوسرہار یہ بتائے گی کہ اردو کی پہلی کتاب ہے. نوسرہار یہ بتائے گی کہ اس کتاب میں انسانی قدروں کی گفتگو ہو رہی ہے. نوسرہار سے لے کر فیض احمد فیض تک، فیض احمد فیض نے بھی، کیونکہ یہ مرثی کی گفتگو میں نے کر دی تو ملا رہا ہوں، ایک فیض احمد فیض نے بھی 72 مصروں کا مرثیہ کہا ہے. فیض تو فیمنسٹ تھے. اور پوچھا گیا ان سے انٹرویو میں آپ کو مرثیے سے کیا تعلق؟ تو فیض نے کہا کہ ہماری شاعری کو حق و باطل سے تعلق ہے، ترقی پسندی. اور اس مرثیے کا ایک شعر سنیے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے. فیض کو پڑھ رہا ہوں، فیض کے مرثیے کا شعر پیش کر رہا ہوں. جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ترقی پسندی ہو، معلوم یہ ہوا اتھسٹ ہوں، معلوم یہ ہوا وہ پوری طریقے سے آپ کے جو ہے، اگر آپ ظلم کے فیور، یعنی اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے
شعور انسانیت کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی قدر جو ہے وہ جوڈیشل ہے، انصاف ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ظلم اور حق کے، باطل اور حق کے درمیان، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ انسانی شعور کی منزلت پر آ ہی نہیں سکتے۔ ججمنٹ، جوڈیشل رائٹس سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ اردو زبان ہے جس کی پہلی کتاب 9 صفحہ اور جس کا شعر ایک میں نے جو 50-60 سال پہلے فیض نے پیش کیا، علامہ اقبال کا شعر یاد ہے آپ کو؟ میر جعفر از بنگالا، میر صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ یعنی ٹیپو سلطان کی شکست اس وجہ سے ہوئی دکن میں کہ میر صادق انگریزوں کے ساتھ جاسوسی کر کر راستہ کھول دیا کس طریقے سے محل میں جایا جائے۔ بنگال کے سراج الدولہ کی شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ میر جعفر نے کمپنی کے انگریزوں کے ساتھ سازش کر کر انہیں محاصرے میں گرا دیا۔ اقبال نے شعر کہہ دیا، میر جعفر از بنگالا، میر جعفر بنگال سے، میر صادق از دکن اور میر صادق دکن سے، ننگے ملت، ملت کے ننگ ہیں، ننگے دین، دین کے ننگ ہیں، ننگے وطن، وطن کے یہ تو معلوم یہ ہوا اور یہی یہاں پر کیونکہ نظام نے سپورٹ کی تھی ٹیپو کو قتل کرنے کے لیے۔ 1799 میں ٹیپو شہید ہوا، ٹیپو میسور کی چوتھی جنگ میں شہید ہوا، تو حیدرآباد کے ایک شاعر نے اس زمانے میں اردو اور فارسی کو ملا کے شعر کہتے تھے، تو 4 مصرے کہے، اس 4 مصرے اس شاعر گمنام کے پیش کر رہا ہوں جس نے اپنی زندگی کو آپ کے جو ہے قربان کرنے سے پہلے اس نے 4 مصرے کہے، مسٹر نظام و مسٹر اعظم یزید شد۔ جب معلوم ہو گیا کہ ٹیپو سلطان کو قتل کیا گیا اور نظام کی فوجیں انگریزوں کی فوجوں کے ساتھ مل کر میسور کی چوتھی جنگ میں پوری طریقے سے مسجد میں گھس کر ٹیپو کو قتل کیا گیا اور نظام اس میں ہاتھ نظام کا تھا، تو ایک شخص نے لکھا، شاعر کا نام نہیں ہے لیکن 4 مصرے لیتے جائیے، مسٹر نظام، وہ مسٹر اعظم اس زمانے کا جو ہے پرائم منسٹر تھا، یزید شد، وہ لوگ یزید بن گئے، شمرے لئیں چے مسٹر عالم پتی شد۔ یہ عالم کا جو تالاب ہے، عالم صاحب کا، میر عالم کا جو تالاب ہے وہ عالم ہے، اور یہ میر عالم جس کے نام کا تالاب ہے یہ شمرے لئیں ہو گیا۔ تاریخ از شہادت سلطان حیدری، میں تاریخ لکھ رہا ہوں ٹیپو سلطان کی شہادت کی۔ ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد، اس مصرے سے کہ ٹیپو دین محمد کی وجہ سے شہید ہوا ہے نکلتے ہیں 1799 اور 1799 ٹیپو سلطان کی تاریخ وفات ہے۔ کہاں گئے مسٹر نظام، کہاں گئے مسٹر عالم، کہاں گئے مسٹر اعظم، مگر اس گمنام شاعر کے 4 مصرے آج بھی ہم آپ کے سامنے حیدرآباد دکن میں 2018 میں سنا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی جو خدا دیتا ہے کسی کو، ٹیپو بوجہ دین محمد شہید شد، اس مصرے سے تاریخ نکلتی ہے۔ اور ادھر جب اس کا انتقال ہوا سراج الدولہ کا، تو ہندو شخص راجہ رام موہن جو اس کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک شعر لکھا، غزالاں کہتے ہیں جو ہرنوں کو، یعنی یہاں پر ایک تشبیہ کے ساتھ شاعر پیش کر رہا ہے، غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی،
دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزرے. سراج الدولہ مر گیا, صحرا میں سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو حق پر مرتا ہے اسے خدا بھی حیات دے دیتا ہے. اور آج ہم ان کے شعر پڑھ رہے ہیں. علامہ اقبال جب گئے ہیں ٹیپو کے مزار پر, دیکھیے علامہ اقبال نے سب سے زیادہ شعر اپنے, علامہ اقبال کے کوئی 23,000 شعر ہیں فارسی اور اردو میں ملائے. علامہ اقبال نے سب سے زیادہ شعر مولانا روم کی کوٹ کیے ہیں. اس کے بعد دوسرا شخص جس پہ علامہ نے سب سے زیادہ اقبال نے شعر لکھے ہیں وہ ٹیپو سلطان. تو علامہ اقبال جب گئے ہیں ٹیپو کے مزار پر تو اسماعیل سیٹھ ساتھ تھے. یہی اسماعیل سیٹھ جن کی بیٹی یہ حجاب ہے, جس نے آپ کے بہت سی خوبصورت چیزیں لکھی ہیں. علامہ نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو, آپ لوگ جا چکے ہوں گے, میں تو 3-4 مرتبہ ٹیپو کے مزار پہ گیا ہوں, بس ایک اسپیس ہے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے, اس کے 4 دروازے ہیں. علامہ نے کہا میں چاہتا یہ ہوں, اور اس میں 3 خبریں, ایک ٹیپو کے باپ کی, ایک ٹیپو کی ماں کی فاطمہ کی, اور ایک خود ٹیپو کی. 3 خبریں ہیں, اس کے 4 دیواریں ہیں, دروازے. علامہ نے کہا میں چاہتا ہوں خلوت کچھ اس میں رکھوں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. سب باہر ہو گئے, 4 دروازے بند کر دیے گئے. پڑھیے میسور میں علامہ کا سفر. لوگ سمجھ رہے تھے 5 منٹ ہوں گے, 10 منٹ ہوں گے, 15 منٹ ہوں گے, علامہ آئیں گے. 1 گھنٹہ ہو گیا, پریشان ہو گئے, کیا بے ہوش ہو گئے, کیا ہوا. اب دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا, دیکھا کہ علامہ نے کیواڑ کھولا, دروازہ کھولا. اب علامہ جب نکلے تو علامہ کی آنکھیں سرخ تھی, چہرہ سرخ تھا. سمجھ گئے کہ علامہ نے گریہ کیا ہے, علامہ روئے ہیں. لوگوں کو ہمت تو نہیں ہے پوچھنے کی, لیکن اسماعیل سیٹھ نے ایک سوال کر لیا کہ کیا آپ کو ٹیپو سلطان نے کوئی درس دیا ہے؟ علامہ نے کہا ہاں. اس کے بعد ایک شعر کہا علامہ نے. وہ شعر ہے کہ ٹیپو کر در جہاں ناتواں اگر مردانہ زیست, اگر تم اس دنیا میں مردوں کی طرح زندگی نہیں کر سکتے, ہم چو مردن جاں سپردن زندگی, تو شیروں کی طرح سے زندگی کو نچھاور کر دینا حیات ابدی ہے. ٹیپو سلطان نے مجھے یہ دیا ہے. معنی یہ ہیں کہ تم اگر آزادی کی خاطر, اپنی اس بڑائی کی خاطر, اپنے اس حق پرستی کی خاطر زندگی دے دو تو امر ہو جاؤ گے. اس کے بعد آ کر علامہ نے لاہور میں اس پر پوری نظم لکھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے, اور اسی کو وہ تھے علامہ, اور یہ دوسرا آپ کے جو لاہور کا شاعر ہے, میں اردو شاعروں کی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے. فیض, ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام و حرم کرتے رہیں گے. معنی وہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں, اپنے اشاروں میں, اپنے رمز و ایما میں گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے. تو جب یہ 1857 میں, جس کو میوٹنی کہتے ہیں, جس کو غدر کہتے ہیں, جب یہ لکھنؤ میں ہوا تو لکھنؤ کے واجد علی شاہ نے جو شعر لکھے ہیں, عوام تو کیا خواص بھی اس سے پوری طریقے سے نہیں جانتے کہ واجد نے کیا کہا. آپ کو ایک شعر دے رہا ہوں. مغلیہ سلطنت کے زوال پر ایک اردو شاعر کا شعر دیکھیے. یہ ایک بالکل گمنام شاعر ہے جس کا تخلص کمال ہے. یہ شعر لیتے جائیے.
یہ شعر اس وقت کا ہے، ابھی میوٹنی ہونے کو، ابھی غدر ہونے کو 50 سال باقی ہیں. کیا شعر کہہ رہا ہے یہ اردو کا شاعر؟ اس سے سمجھو رہا سلطنت میں کیا رتبہ، اس سے سمجھو رہا سلطنت میں کیا رتبہ، ہو جب کہ محل سراؤں میں گوروں کا پہرا. یعنی مغل عورتوں کا پہرا گورے جب کر رہے ہیں، درباروں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ شہنشاہوں کے اس طرف ایک گورا بیٹھا ہے، اس طرف ایک گورا بیٹھا ہے. اس سے سمجھو سلطنت تہذیب کا زوال دیکھیے، سلطنت مغلیہ کا زوال دیکھیے. یہ کم معروف شاعر کمال کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے سمجھو رہا سلطنت میں کیا رتبہ، ہو جب کہ محل سراؤں میں گوروں کا پہرا. یا مصحفی جو تقریباً 60 سال پہلے غالب کے گزرے ہیں، ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی. اس وقت قتل نہیں ہوتے تھے کافر فرنگی کہنے کے، اس کے بعد ہونے لگے. یہ الفاظ استعمال کرنا اپنے آپ کو موت کا پروندہ لکھنا تھا. بہادر شاہ ظفر کے پاس فرزندوں کو ان کے کاٹ کر ان کے سر پلیٹوں میں بھیجے گئے. بوڑھا باپ اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے کہا شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ کے شعر سنیے. یہ رعایہ ہند تباہ ہوئی، کہو کیا کیا ان پہ جفا ہوئی. جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے. یہ کسی نے سنا بھی ہے، یہ کسی نے ظلم بھی ہے سنا، یہ کسی نے ظلم بھی ہے سنا کہ دی پھانسی لوگوں کو بے گناہ، ولی کلمہ گویوں کی سمت سے ابھی ان کے دل میں بخار ہے. اور اسیری کے بارے میں بات کرتے ہیں شاہ ظفر. کیا طائر اسیر وہ پرواز کر سکے جس میں نہ اتنا دم ہو کہ آواز کر سکے. ہم کس طریقے سے انگریزوں سے لڑیں؟ ہم میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ ہم پرواز کر سکیں، ہم میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ ہم آواز کر سکیں. یہ ہے دہلی کا بادشاہ، یہ ہے مغل کا آخری ایمپرر شاہ ظفر. اور ادھر آئیے آپ لکھنؤ کے بادشاہ آخری واجد علی شاہ کو سیکریٹریٹ ریزیڈنٹ بلا کے کہتا ہے 12 گھنٹے کے اندر تم کو یہاں سے جانا ہے، تم کو حکومت چھوڑنا ہے، ہم تم کو 1 لاکھ روپیے ہر مہینہ دیں گے. واجد علی شاہ نے شعر میں لکھ دیا. یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستان رنج کی، کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے جو تالے تھے بیدار سونے لگے، ہوا حکم جنرل گورنر یہ بایار، کرو سلطنت کو خلا ایک بار، مہینہ ہر ایک ماہ 1 لاکھ کا، ملے گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا. بے بس ہو کر حکومت سے ہٹ گئے واجد علی شاہ اور شعر کہہ کر چلے گئے. در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، رخصت ہے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. یہ واجد علی شاہ، یہ واجد علی شاہ، ہم ظفر سمجھتے ہیں نہیں، یہ واجد علی شاہ. تو واجد علی شاہ نے پھر جب پہنچے قافلے کے ساتھ کلکتے پر تو کہتے ہیں جو کلکتے کے قلعے میں رہا تو ان لوگوں نے ساتھ میرا دیا، ہر ایک سمت پہرا، ہر ایک سمت یاس، رفیق و ملازم میں خوف و ہراس، جہاں بعد لقب تھا. ہاں یہ کلکتہ پہنچے تو کلکتہ پہنچ کر انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا بدتمیزیاں کی گئی ہیں اور کس طریقے سے ہماری گت بنائی گئی ہے. یہ آپ کو پورا، کیونکہ واجد علی شاہ خود شاعر تھا، واجد علی شاہ شاہ ظفر کی طرح سے شاعر تھے. ان لوگوں نے ان چیزوں کو لکھ دیا لیکن ہم لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی.